حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 15 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں پروردگار نے وراثت کے احکامات کو بیان کیا کہ وراثت میں کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ اور اس سے پہلے یعنی وراثت کے احکامات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بیان کیا۔ گویا جو 2 رکوع اس سورت کے ہو گئے ہیں، ان 2 رکوعوں میں پروردگار نے زیادہ تر احکامات عورتوں کے بیان کیے، یتیموں کے، اور خاص طور سے اگر عورت یتیم ہو اس کے احکامات بیان کیے۔ پھر اسی ضمن میں عورتوں کو چونکہ وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا تو ان کی وراثت کو واضح کرنے کے لیے وراثت کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ اب آگے جو تیسرا رکوع ہے اس سورت کا، اس میں پروردگار عورتوں کے ذمے کیا حقوق ہیں ان کو بیان کر رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق تو آگے کہ عورتوں کے کیا کیا حق ہیں ان کو بیان کیا گیا، لیکن کیا عورتوں پر بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں یا نہیں ان کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور عورت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز اس کے لیے اس کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے، لہذا وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، وہ کسی غیر مرد کو اپنے بستر پر نہ آنے دے، کسی غیر مرد کے ہاتھ کو اپنی طرف بڑھنے نہ دے، اس کی پوری وہ حفاظت کرے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے جو عورت پر عائد ہوتا ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے جو عورت کے لیے ہے کہ وہ عزت و ناموس کی حفاظت کرے، وہ کسی گندی نگاہ کو اپنے جسم پر نہ پڑنے دے، اس کا انتظام کرے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر ہی رہے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ عورتیں اپنے آپ کو گھروں میں روک کر رکھیں، گھروں سے باہر نہ نکلے تاکہ گلی کا کوئی کتا اپنی میلی نگاہ جو ہے ان پر نہ ڈالے، اس لیے گھر کے اندر رہے۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑے، ضرورت کے تحت اس کو گھر سے باہر نکلنا بغیر ضرورت کے نہیں، تو اب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تو پھر با پردہ ہو کر نکلے، پردہ کر کے نکلے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اگر باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر کپڑا لٹکا لیا کریں، کپڑا لٹکا کے نکلے، یعنی پردے کے ساتھ نکلے، بغیر پردے کے نہ نکلے، تاکہ دور ہی سے پہچانی جائے کہ یہ کوئی شریف زادی جا رہی ہے اور کوئی گندی نگاہ اس پر ڈالنے کی ہمت نہ کرے، کوشش نہ کرے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کرتی ہے اور اس نے بے حیائی کا کام کر لیا، اب اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تو جس طرح شریعت نے اس کے حقوق کو بیان کیا، اسی طرح اگر اس طرح کا جرم کوئی عورت کرے تو پھر اس کی سزا کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ جو مرد اس کے ساتھ کوئی گندا کام کرے گا اس کی سزا بھی ہے، لیکن عورت کی سزا کو یہاں خاص طور سے بیان کیا گیا کہ واللاتی یأتین الفاحشہ، اور وہ عورتیں یأتین الفاحشہ جو بے حیائی کا کام کریں، بے حیائی کا ارتکاب کریں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، فاستشہدوا تو تم گواہ بنا لو، علیہن ان پر، اربعۃ 4 منکم اپنے میں سے، یعنی مردوں میں سے 4 گواہ بنا لو۔ یہ بھی شریعت کا حسن ہے اور خوبی ہے کہ جرم کی سزائیں بہت سخت رکھی۔ اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے اس کی سزا بڑی سخت ہے، اور سزا کیوں سخت ہے؟ تاکہ جرائم ختم ہو جائیں، جرائم کو بڑھاوا نہ ملے۔
لیکن کسی جرم کا ثبوت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت بنا دیا گیا، تاکہ خام خواہ کے لیے کوئی کسی کو یوں ہی بدنام نہ کرے، یوں ہی کوئی کسی کے اوپر الزام لگا کر اس کی عزت و ناموس کو ویسے ہی جو ہے وہ بدنام نہ کرے اس کو، اس لیے شریعت نے جرم کے ثبوت کو بہت سخت بنا دیا۔ تو یہ بتایا گیا کہ جو عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور کسی نے ایسے سنائی بات، ایسے کانوں کان بات پہنچ گئی فلاں عورت نے ایسا کیا، تو فوراً ہی ہم جو ہے اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں، اور پھر اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیں، کہا نہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کسی جرم کو ثابت کرنا ہے، اس کے لیے 4 گواہ بناؤ۔ جب تک 4 گواہ نہیں ہیں تو کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان کھولے گا فلاں عورت نے ایسا کیا، فلاں مرد نے ایسا کیا ہے، تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا 4 گواہوں کے ذریعہ سے۔ اگر 4 گواہ وہ پیش نہ کر سکا تو اس صورت میں پھر اس کو فجلدوہم 80 جلدہ، پھر ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، حد قذف اس پر جاری کی جائے گی کہ اس نے جھوٹی تہمت اس پر لگائی ہے، لہذا اس کو سزا دی جائے۔ اس لیے اگر کوئی ایک آدمی ہو، اس کے سامنے کسی نے برائی کا ارتکاب کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے خاموش رہو، چپ رہو، چپ رہو، بولنے کی اجازت نہیں ہے، ادھر ادھر کانا پھونسی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بولو گے تو ثابت کرنا پڑے گا، اور ثابت ہوگا 4 گواہوں سے، 3 اپنے ساتھ اور لانے پڑیں گے۔ اگر نہیں لاؤ گے تو پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر کہیں برائی ہو بھی ہو، اس کو چھپانا چاہیے، اس کو لوگوں کے سامنے جتنا برائی کا چرچا ہوگا اتنی ہی برائیاں زیادہ پھیلیں گی، اس لیے چرچا نہیں ہونا چاہیے گناہ کے کام کا۔ تو اب اس طرح کا اگر کسی نے گناہ کا کام کیا، اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، اور 4 گواہ بھی یہ نہیں کہ کسی کو گلی میں سے پکڑ کے لے آیا اور کہا کہ یہ گواہ ہیں، نہیں، بلکہ 4 گواہ ہونے چاہیے جو عادل ہوں، اور عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گواہی کی شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہوں۔ وہ شرائط کیا ہے؟ ان میں سے موٹی موٹی شرطیں یہ ہیں کہ اس کی کبھی جس کو گواہ بنایا جا رہا ہے، جو گواہی دینے کے لیے آیا ہے، تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے وہ نماز کا پابند ہو، بغیر عذر کے اس نے کوئی نماز نہ چھوڑی ہو، بغیر عذر کے اس نے کوئی نماز نہ چھوڑی ہو۔ اگر بے نمازی ہے تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اسی طرح رمضان آیا، وہ روزوں کا پابند ہو، بغیر عذر کے اس نے کوئی روزہ نہ چھوڑا ہو، یہ ساری تفتیش کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، قاضی جج جو ہے یہ ساری تحقیق کرے گا، تفتیش کرے گا، تب ان کی گواہی کو سنے گا کہ اس نے روزہ تو نہیں کوئی چھوڑا ہے۔ اگر کہیں بغیر عذر کے اس نے کوئی روزہ چھوڑا ہے، گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کبھی اس نے زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا ہے، اگر جھوٹ بولا ہے اس نے تو یہاں بھی بول سکتا ہے، لہذا گواہی اس کی معتبر نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ شریعت کا پورا پابند ہونا چاہیے اور نیک آدمی ہونا چاہیے، تب اس کی گواہی معتبر ہوگی، ورنہ گواہی اس کی معتبر نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے 4 گواہ گواہی دیں، تب جرم ثابت ہوگا، اور جب جرم ثابت ہو جائے گا اب اس کے بعد پھر سزا دی جائے گی۔ اب بتائیے 4 گواہ وہ کب بنیں گے؟ یہ تو اسی وقت بن سکتے ہیں جب کوئی بے حیائی کا کام چوراہے میں آ کر کرے، باہر نکل کر کرے، جانوروں کی طرح چوراہے میں آ جائے، پھر ہی 4 گواہ اس طرح کے مل سکتے ہیں، ورنہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو سزائیں سخت ہیں، لیکن ان سزاؤں کے لیے جرائم کا ثبوت اس سے زیادہ سخت ہے، تو اس لیے حکم دیا واللاتی یأتین الفاحش، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو تم گواہ بنا لو، علیہن، ان پر، 4 منکم، اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، یعنی مردوں میں سے۔ عورتوں کی گواہی یہاں معتبر نہیں ہوگی، مردوں کی گواہی ہوگی، اور مرد بھی آ کر گواہی دیں گے کس طرح کی کہ بالکل انہوں نے ان کو ننگی حالت میں اس طرح دیکھا ہے جس طریقے سے سلائی سرمے دانی کے اندر ہوتی ہے، اس طرح کی کھل کے گواہی دینی پڑے گی۔ تب ایسا نہیں کہ ہاں میں نے دیکھا تھا وہاں وہ دونوں اکٹھے تھے، بیٹھے تھے، ایسے تھے ویسے تھے، نہیں، بلکہ بالکل چشمدید گواہ ہونے چاہیے۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں،
گواہ گواہی دے دے کہ ہاں ہم نے اس طریقے سے دیکھا ہے، اور چاروں گواہ باشرع ہیں، شریعت کے پابند ہیں، گواہی کے اوصاف ان کے اندر پائے جا رہے ہیں، جو شرائط ہے گواہی کی وہ پائی جا رہی ہیں، تو اب حکم یہ ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ، یہ حکم پہلے تھا ابتدائی اسلام میں، اس کے بعد پھر دوسرا حکم ہے جو سورہ نور میں ہے، لیکن قرآن کے اندر آیت موجود ہے اس لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو پہلے حکم یہ تھا کہ اگر کسی عورت کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، چار گواہ گواہی دے دیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر تم ان کو روک لو فی البیوت، گھروں میں، پھر تم ان عورتوں کو گھروں میں روک کے رکھو، اب ان کو باہر نہ نکلنے دو، یعنی مردوں کی ذمہ داری ہے، شوہر کی یا اس کے ماں باپ ہیں جو بھی ہیں اس کے ذمہ دار، وہ اس کو روک کر رکھیں، باہر نہ نکلنے دیں، کیونکہ یہ باہر نکلے گی ماحول کو خراب کرے گی، اور لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھیں کہ اچھا یہ وہ ہے، کوئی بات نہیں، پھر اس کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر اور بے حیائی کے کام پھیلتے چلے جائیں گے، بے حیائی عام ہوتی جائے گی، اس لیے فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان کو گھر میں روک لو، فی البیوت، گھروں میں روک لو، کب تک روک کے رکھنا ہے؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو پورا لے لے، یعنی موت ان کا کام تمام کر دے، موت تک گھر میں رکھنا ہے، قید کر کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا پھر او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، بنا دے، یا اللہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بنا دے، یعنی کوئی اور حکم نازل کر دے۔ اور پھر سورہ نور میں اللہ نے اور حکم نازل کر دیا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ پہلے تو حکم یہ تھا کہ ایسی عورت کو گھر میں بند کر دو موت تک، اب حکم یہ آ گیا کہ یہ دیکھا جائے گا جس نے بے حیائی کا، بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دیکھا جائے گا کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ اگر غیر شادی شدہ ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے دونوں کا، یا دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح نہیں ہوا ہے، تو جو غیر شادی شدہ ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد اور زانی عورت ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائے، یہ سزا ہے، کوڑے لگا کر پھر چھوڑ دیا جائے۔ اب گھر میں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عورت کو گھر میں رہنا ہی ہے، باہر ضرورت کے تحت نکلنا ہے، لیکن اب ضرورت کے تحت وہ نکل سکتی ہے، ورنہ ضرورت کے تحت بھی اس کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی، گھر میں ہی رکھنا ہے، جیسے قید میں جیل میں بند ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ حکم آ گیا کہ غیر شادی شدہ ہوں 100 کوڑے لگا دو، اور اگر شادی شدہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو تو جو شادی شدہ ہوگا پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کیا ہے، تو اس صورت میں اس کی سزا بڑی سخت ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ فرجموہما، اب ان کو رجم کر دو، سنگسار کرو، پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دو۔ جب اس طرح کی سزا ہوگی، اور سزا بھی کہا بند کوٹری میں نہیں دی جائے گی بلکہ کھلے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے سزا جاری کی جائے گی، تاکہ جو دیکھے بس پھر وہ کان پکڑ لے اور دوبارہ اس طرح کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ آنے دے، تو اس سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس طرح کی سزائیں ہوں تو برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور اگر اس طرح کی سزا نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں، جس طریقے سے آج تو بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر بدکاری کہا ہی اس کو جاتا ہے جو زبردستی ہو، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ زبردستی کر لے، اس کو بدکاری اور زنا شمار کیا جائے گا۔ اگر دونوں آپس میں جو ہے وہ رضامندی سے، خوشی سے کچھ ہی کرتے رہیں تو حکومتوں نے قانون بنا دیے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اگر ان کو کوئی چھیڑے گا، کچھ کہے گا، وہ مجرم ہوگا۔ اس طرح کے قوانین بن گئے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ تو میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کسی ملک کے اندر یہ قانون بنا دیا گیا کہ اگر بیوی کسی کی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہے تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ بیوی کو روک سکے، اگر روکے گا شوہر مجرم ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یہ ایسے قوانین ہیں جس سے جانور بھی شرماتے ہیں، اس طرح کے قوانین بنا دیے گئے۔ تو شرعی قانون جہاں نافذ ہوگا وہاں پھر برائیاں بہت کم ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں یہ جابرانہ اور ظالمانہ قوانین نہیں، بلکہ اس میں ہماری لاکھوں
ماؤں بہنوں کی عزت و ناموس محفوظ رہتی ہے، ورنہ جس کو جیا چاہتا ہے جو چاہتا ہے کیسے کرتا ہے۔ ابھی وہ دہلی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا چند سال پہلے، جو 5 لوگوں نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اس کے بعد پھر اس کو قتل بھی کر دیا تھا۔ اس وقت سارے کہہ رہے تھے ان کو یہ سزا دی جائے وہ سزا دی جائے، کچھ دن شور رہا، اس کے بعد وہ گھوم رہے ہوں گے باہر نکل کے، کوئی سزا ان کو نہیں دی گئی۔ تو اس سے برائیاں ختم نہیں ہوگی بلکہ برائیاں عام ہوتی جائیں گی۔ شرعی قانون اگر نافذ ہوگا تو پھر برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر گواہ گواہی دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر تم ان کو روک کر رکھو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو پورا لے لے، یعنی موت ان کا کام تمام کر دے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ بنا دے، اور پھر دوسرا راستہ بنا دیا جس کی تفصیل سورۃ النور میں ہے۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اوپر حکم تھا اگر مرد اور عورت بے حیائی کریں، آگے یہ ہے کہ اگر کوئی غیر فطری کام کرے، یعنی مرد سے ہی اپنی خواہش کو پورا کرے، قوم لوط والا عمل کوئی کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا، اور وہ 2 مرد جو بے حیائی کا ارتکاب کرے منکم، تم میں سے، فَآذُوهُمَا، تو تم ان کو اذیت پہنچاؤ، ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو اذیت دو، سزا دو ان کو۔ اب سزا کیا دینی ہے اس کی وضاحت یہاں قرآن میں نہیں ہے، اور سورۃ النور میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے، دوسرے کسی مقام پر نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سزا زانی مرد اور عورت کی ہے وہی ان کی بھی ہوگی۔ اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو ان کو سنگسار کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اس طرح کا غیر فطری عمل کرتا ہے، ایسا عمل جو کوئی جانور بھی نہیں کرتا ہے، جانور بھی اس سے شرماتا ہے، کتا اور خنزیر بھی یہ عمل نہیں کرتا ہے کہ اپنے ہم جنس سے وہ اپنی جن خواہش کو پورا کرے، تو یہ اشرف المخلوقات ہو کر ایسا کام کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو کسی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور دیوار اس کے اوپر گرا دی جائے اور وہی اس کی قبر بن جائے، یہ سزا اس کو دی جائے۔ بعض نے کہا ایسے کو تو جلا دینا چاہیے، اور بعض نے کہا ایسے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ پر لے جانے کے بعد اس کو وہاں سے نیچے گرا دو، کیونکہ اس نے ایسا غیر فطری عمل کیا ہے جو کوئی جانور بھی نہیں کرتا ہے۔ اور احادیث میں بڑی سخت وعید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جس نے قوم لوط والا عمل کیا ہے۔ تو یہ سزا فآذوہما، تو تم ان کو سزا دو۔ فإن تابا وأصلحا، سزا دے دی، سزا دینے کے بعد فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کو اب درست کر لیں، فأعرضوا عنہما، اب تم ان سے اعراض کرو۔ اب بار بار ان کو وہ گناہ یاد کرا کر شرمندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کسی نے گناہ سے توبہ کر لی، اب اس کے بعد پھر اس کو عار نہیں دلائی جا سکتی ہے، تو سزا جاری ہو گئی۔ سزا جاری ہونے کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے، تو توبہ کے بعد اب ہم اس کو اس گناہ پر عار نہیں دلا سکتے ہیں۔ اور حدیث میں اس پر بڑی سخت وعید بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور اس نے پھر توبہ کر لی ہے، اور اب کوئی آدمی اس کو اگر عار دلاتا ہے اس گناہ پر، تو یہ جو عار دلانے والا ہے جب تک یہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ موت سے پہلے اللہ ضرور اس کو اس گناہ کے اندر مبتلا کرے گا۔ تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن یہ توبہ سزا کے بعد ہے، سزا سے پہلے توبہ کر لے پھر سزا جاری نہ کی جائے، نہیں، سزا تو جاری ہوگی، وہ تو اللہ کی طرف سے کیا حد ہے، حدود ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں کی جا سکتی ہے۔ سزا جاری ہونے کے بعد اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کا پتہ کیسے چلے گا، وَأَصْلَحَ، اس نے اپنے آپ کو کی اصلاح کر لی، اب اس گناہ کی طرف وہ بالکل بھی نہیں، نیک بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ نیک بن گیا ہے۔ وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کر لی، تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اب تم ان سے اعراض کرو، اب ان کو تم شرم نہ دلاؤ، عار نہ دلاؤ۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
سزائیں بیان کی، سزا بیان کرنے کے بعد بتایا اگر توبہ کر لو گے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، پھر آخرت میں سزا نہیں۔ دنیا کی سزا تو یہ ہے لیکن آخرت میں پھر تم کو سزا نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس کے یہ جو قوانین ہیں یہ بھی اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ جو سزائیں اس نے جاری کی ہیں، سزائیں دینے کا حکم دیا ہے جرائم پر، یہ بھی اس کی مہربانی ہے تاکہ تمہاری عزت و ناموس محفوظ رہے، تمہارا ماحول جو ہے وہ درست رہے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب توبہ کی بات آ گئی تو توبہ کس کی قبول ہوگی، کس کی قبول نہیں ہوگی؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، انما التوبۃ، بے شک توبہ ہے، علی اللہ، اللہ کے ذمے، یعنی توبہ کا قبول کرنا ہے اللہ کے ذمے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو برائی کرتے ہیں، بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، جو گناہ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، غفلت میں گناہ ہو جاتا ہے جہالت کی وجہ سے، اور جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے غافل ہو جاتا ہے اس سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات ذہن میں نہیں رہتی ہے تو پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب گناہ ہو گیا تو پھر ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، جلد ہی، یعنی جیسے گناہ ہوا ایک دم احساس ہو جاتا ہے اللہ اکبر میرے سے گناہ ہو گیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، میرا رب جو مجھے سب کچھ دے رہا ہے، ساری نعمتیں اس نے عطا کی ہے، میں نے اس کی نافرمانی کی، اس کو ناراض کر دیا۔ اب فوراً توبہ کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے توبہ میرے اللہ توبہ میرے اللہ خالی زبان سے کہہ دیے، یہ نہیں، بلکہ شرمندگی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ میں بہت برا انسان ہوں، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، بار بار اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، شرمندہ ہو گیا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، یہ ہے توبہ۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک، تو یہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، اللہ ان پر رجوع کرے گا، یعنی ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ گناہ ہوا فوراً آدمی توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مہلت نہیں دیتا ہے زیادہ دیر تک، یعنی تاخیر نہیں کرتا ہے توبہ کرنے میں، بلکہ فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے۔ اگر تاخیر کرے گا تو گناہ کی وجہ سے دل میں ایک سیاہ دبا لگ گیا، اب وہ اور دبوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرے گا، اب اور گناہ کی طرف یہ جائے گا، اور گناہ کی طرف یہ جائے گا، اور گناہ کرتا رہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائے گا۔ جب دل سیاہ ہو جائے گا اب دل سخت ہو جائے گا، اس کے بعد کتنا اس کو سمجھایا جائے، کتنا کچھ کیا جائے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں گناہ ہو فوراً آدمی توبہ کر لے، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ کے بعد گناہ پر قائم رہنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے جیسے گناہ ہو جائے فوراً آدمی توبہ کر لیتا کہ دل سے دبا ہٹ جائے، دل صاف ہو جائے، اور جب دل صاف ہوگا پھر نیکیوں میں اس کا جی لگے گا، پھر نیک عمل کرنے کو اس کا جی چاہے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بالکل جی نہیں چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، جی نہیں چاہتا ہے نیک کام کرنے کو، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اب نیکی میں ان کو جی ہی نہیں لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو نماز سے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح نیک عمل سے ان کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل کیا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے دل کی سیاہی صاف ہوگی توبہ سے، فوراً آدمی توبہ کر لے، ٹوٹ گئی توبہ پھر کر لے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لے، پھر ٹوٹ گئی، 100 بار ٹوٹتی ہے 100 بار توبہ کرے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے جب بھی تم سے گناہ ہو فوراً مجھے یاد کرو اور مجھ سے معافی مانگو، بس میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، تو اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہے کون معاف کرنے والا؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے